हेलो फ्रेंड्स। आज इस वाली वीडियो में हम लोग दोबारा आ चुके हैं और आज इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हु वाज सद्दाम हुसैन, हीरो या जालिम, हाउ ही वाज डेड एंड हिज कंट्रीब्यूशंस एंड रिफॉर्म्स। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Guys, like previous video, I am having this phone for the script. I'll read the English script from there and then I will dictate you. तो गाइस सबसे पहले हम सद्दाम हुसैन की ज़रा अर्ली लाइफ के ऊपर जान लेते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका नाम कैसा था, तो इसके ऊपर जान लेते हैं। सद्दाम हुसैन was the dictator of Iraq from 1979 to 2003, known for his authoritarian rule and brutal suppression of dissent. His regime was marked by significant economic growth, modernization efforts, and infrastructure development, but also by human rights abuses, wars, and internal repression. जी हाँ गाइस, सद्दाम हुसैन एक इराक का लीडर था। इराक एक कंट्री है, जैसे ईरान, इराक, ये इराक एक कंट्री है जो कि ईरान के बॉर्डर के साथ लगता है। और सद्दाम हुसैन 1979 से लेकर 2003 तक इस कंट्री का लीडर रह चुका था। अब गाइस उसने अपनी लीडरशिप के अंदर इराक को एक बहुत अच्छी स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया था और आज भी इराक एक अच्छी स्टेज पर खड़ा है और इसके सबसे पीछे बड़ा हाथ भी सद्दाम हुसैन का ही है। तो सद्दाम हुसैन ने जो इराक के लिए, जैसे आप कह सकते हैं, इराक के लिए जो उन्होंने की थी, जो मोटी मोटी रिफॉर्म्स थी, वो ये थी, इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने की थी, उसके अलावा मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स उन्होंने करके दिखाई थी, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की थी, यानी इराक को एक काबिलियत वाली स्टेज पर ला के खड़ा किया था। पहले तो इराक कोई गरीब सा शहर था, उसके बाद उन्होंने इराक के अंदर देखा और इराक को अब एक अच्छा एक शहर है, मुल्क है सॉरी, और अब इराक एक प्रॉपर अच्छी स्टेट भी है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट ऑल्सो बाई ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, वॉर्स एंड इंटरनल रिप्रेशन। ना कि सिर्फ उन्होंने ये वाली रिफॉर्म्स की थी, बल्कि उन्होंने जो ह्यूमंस थे उनको उनके राइट्स भी प्रॉपर तरीके से दिए थे और देने पर खुश भी हुए थे, और उसके अलावा जिन्होंने नहीं दिए थे उन कंट्रीज़ के खिलाफ भी खड़े हुए थे वो। और ना सिर्फ उन्होंने राइट्स दिए थे, बल्कि उन्होंने वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था और वो एक बहुत ब्रेव और रिलीजियस लीडर भी थे। तो उनकी हमने बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी के ऊपर बात कर ली। अब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स एंड वर्क के ऊपर, यानी जो उन्होंने रिफॉर्म्स की थी और उन्होंने क्या क्या काम किए थे इराक के लिए और उम्मत मुसलमान के लिए। सबसे पहले जो उनका मेन काम आता है वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सद्दाम रीजन इन्वेस्टेड हैविली इन इराक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग न्यू रोड्स, ब्रिजेस, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड स्कूल्स। जी हाँ गाइस, अब इराक, मैं आपको बता रहा था कि इराक एक गरीब सी स्टेट थी जो इतनी डेवलप नहीं थी, बट जब सद्दाम हुसैन उनके लीडर बने थे तो उनका माइंड बहुत अच्छा था और शार्प था। तो इसकी वजह से सद्दाम हुसैन ने इराक के अंदर बहुत सारी रिफॉर्म्स और वर्क किए, जैसे कि उन्होंने नए प्लेन रोड्स बनवाए, उन्होंने नई नई बिल्डिंग्स बनवाई, उन्होंने इराक के यानी एक डेवलप जगह पे ला के इराक को रख दिया था। अब खैर वॉर्स वगैरह चलते रहते हैं, बट सद्दाम हुसैन के जो एरा था उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी थी और ख़ास तौर पर पब्लिक बिल्डिंग्स और स्कूल्स वगैरह और ब्रिजेस वगैरह भी उन्होंने बनाए थे, यानी बनवाए थे। अब उसके अलावा हेल्थ केयर, नंबर 2, हेल्थ केयर। The regime increased access to hospitals and medical services, improving public health outcomes. जी हाँ गाइस, सद्दाम हुसैन ने ना सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बल्कि हेल्थ केयर भी बनाए, हेल्थ केयर सेंटर्स जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह, ताकि लोगों को अच्छे से अच्छा एड मिल सके। उसके अलावा उन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी की, जैसे उन्होंने अच्छे से अच्छी, सद्दाम हुसैन गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी, एक्सपेंडिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इराक्स, यानी इराक के जो लोग थे उनके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए ताकि वो उधर अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर सके। उसके बाद था सोशल वेलफेयर। His regime implemented social programs including free literacy programs and public health care, earning him an award the UN United Nations. Guys, उन्होंने सोशल वेलफेयर की भी रिफॉर्म की थी और इसके वर्क किया था सोशल वेलफेयर के बाद, और इसके अंदर उन्होंने UN से यानी यूनाइटेड नेशन से एक अवार्ड भी हासिल किया था, यानी अवार्ड भी जीते थे वो। तो ये हो गई हमारी रिफॉर्म्स एंड वर्क्स। तो अब चलते हैं आगे। अब गाइस अपनी वीडियो के बीच में एक पॉइंट भी डाल देते हैं कि वॉर्स का गाइस ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर सद्दाम हुसैन की ब्रेवरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। War, Saddam's aggressive military campaign, including the invasion of Iran and Kuwait, led to devastating consequences for Iraq and its people.
جی ہاں گائز، صدام حسین چونکہ ایک بہت زیادہ بہادر، بریو اور ریلیجیس لیڈر تھے، تو انہوں نے عراق کے لیے تو ریفارمز کی تھی، بٹ وہ وار میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے اور وہ ایک بہت بہادری کے ساتھ لڑتے تھے، اور انہوں نے کافی زیادہ دشمنوں کو جہنم بھی حاصل کیا تھا، اور یہ صدام حسین اسرائیلیوں کے بہت خلاف تھے۔ آج ایران اور اسرائیل کا وار چل رہا ہے، اور اسرائیل ابھی تک ختم ہو جاتا اگر آج صدام حسین زندہ ہوتے، بٹ صدام حسین کو پھانسی کی سزا دے دی گئی تھی، اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے اسی ویڈیو میں۔ گائز، اب صدام حسین ایک اگریسو اور ملٹریکل لیڈر تھے جنہوں نے اپنی لیڈرشپ کے اندر ایران اور کویت کو فتح کیا، بٹ یہ لیٹر اٹ برنگز ڈیواسٹیٹڈ کانسیکوینسز فار عراق اینڈ اٹس پیپل، بٹ بعد میں یہ جو ایران اور کویت کو فتح کیا تھا، بعد میں صدام حسین کے مرنے کے بعد میں یہ بہت زیادہ کانسیکوینسز لے کے آیا تھا عراق کے پیپل کے لیے، کیونکہ اب عراق کے اوپر اٹیکس ہونے لگے تھے، صدام حسین زندہ نہیں تھے، پراپر گورنمنٹ نہیں تھی، تو اس کے لیے ان کے آگے بہت سے کانسیکوینسز آئے، بٹ یہ تھا کہ صدام حسین واز اے گریٹ اینڈ ریلیجیس لیڈر، یہ میں بار بار کر رہا ہوں، اور وہ اسرائیلیوں کے سخت خلاف تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اسرائیل کوئی ملک ہی نہیں ہے، اور اسرائیل کو انہوں نے تقریباً ختم کر دیا تھا، اور اسرائیل کے اندر جو یہودی آباد تھے ان کو جہنم حاصل کر دیا تھا تقریباً، بٹ ڈیو ٹو دا سپورٹ آف امریکہ اینڈ امریکن گورنمنٹ، اسرائیل دوبارہ سے تھوڑا سا ابھر چکا ہے، بٹ آگے کا کچھ پتہ نہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں ان کی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیتھ سین کے بارے میں۔ گائز، پہلے میں اس کی اسکرپٹ انگلش میں ریڈ کر لیتا ہوں، جن کو انگلش سمجھ آئے گی وہ اس اسکرپٹ سے جان لیں گے۔ ڈیتھ سین: صدام حسین واز ایگزیکیوٹڈ بائی ہینگنگ آن December 30, 2006 at Camp Justice in Baghdad. The execution was captured on amateur video showing him being taunted by witnesses before his death. In his final moments, he recited the Shahada, declaring Allahu Akbar and victory to the Muslim Ummah. The execution sparked mixed reactions worldwide, with some criticizing the conduct of the execution and the other welcoming the end of his reign. Done. گائز، اب صدام حسین کی جو ڈیتھ سین کا جو واقعہ تھا نا، وہ بہت ہی زیادہ اپسیٹ واقعہ تھا۔ گائز، کیا بات ہے، December 30, 2006 کی بات ہے کہ جیسے صدام حسین تو رولر سے 2003 میں ہی ہٹ گئے تھے، بٹ 2006 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی December 30 کو، یعنی لاسٹ ڈے آف دا ایئر، اور اگلا دن جو کافی زیادہ لوگوں کے لیے ہیپی نیو ایئر بھی تھا، بٹ اگلے سے اگلا دن، بٹ امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ سیڈ دن تھا، بیکاز اس کے اندر امت مسلمہ کا نا صرف عراق کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا جو گریٹ بریو لیڈر تھا نا، وہ شہادت پا گیا تھا۔ گائز، کیا ہوتا ہے کہ صدام حسین، میں نے آپ کو بتایا، بہت زیادہ اسٹرکٹ اور ریلیجیس اور بریو لیڈر تھے، تو انہوں نے کافی زیادہ جنگیں لڑی، اور وہ اسرائیل کے لوگوں کے خلاف بہت زیادہ تھے۔ تو ایک دفعہ ان کو نا کورٹ میں بلایا گیا، وہ کورٹ میں گئے، تو کورٹ میں جو جج وغیرہ بیٹھے تھے نا، تو وہاں صدام حسین کو نا سزا سنانی تھی، اور صدام حسین کو پتہ تھا کہ مجھے سزا ملنے والی ہے، بٹ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کون سی سزا ملنے والی ہے۔ تو وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جج نے کہا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، مطلب سارا واقعہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی، تو وہ کہہ رہے آپ بولو، میں نہیں کھڑا ہو رہا۔ صدام حسین نے یوں ہی کہا جج کو، اس وقت سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے بہت بڑے بڑے جج ہوتے تھے جو سزا سنا دیتے تھے، اب وہ نہیں کھڑے، انہوں نے جج نے 2 سے 3 دفعہ کہا، وہ نہیں کھڑے ہو، کہہ رہے آپ اپنا بیان ڈیلیور کرو۔ جو اور سیکورٹی تھی وہ آ کے انہیں اٹھانے لگی، بٹ جج نے انہیں روک دیا کہ انہیں بیٹھے رہنے دو۔ پھر جج نے بتایا کہ جج نے لائن ریڈ کی، ڈیٹ جو سزا مینس دیٹ صدام حسین از گوئنگ ٹو بی ہینگ۔ جیسے ہی انہوں نے کہا ہینگ، تو وہ صدام حسین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے 3 نعرے لگائے، پھر انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کی فتح، امت مسلمہ کی فتح، امت مسلمہ کی فتح، اور اس کے بعد صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اب صدام حسین بالکل بھی اس چیز کو لے کے اپسیٹ نہیں، حالانکہ پوری امت مسلمہ اپسیٹ ہو گئی تھی، خاص طور پر عراق کے لوگ۔ اب وہ تو بالکل بھی اپسیٹ نہ ہو صدام حسین، کیونکہ انہیں تو موت سے ڈر ہی نہیں لگتا تھا، انہیں یہ بلیف تھا کہ موت تو ہر کسی شخص کو آنی ہے، اگر مجھے پہلے آ جائے گی اور کسی کو بعد میں آ جائے گی تو یہ اس کی قسمت۔ اب کیا ہوتا ہے، 30 دسمبر 2006 کی بات ہے کہ ان کو پھانسی دی جاتی ہے، اور پھانسی کے دوران 30 دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا اور سردیاں بہت تھی اس ٹائم، تو عراق میں انہوں نے کہا کہ مجھے نا ایک کوٹ لا کے، تو جج نے نا ان سے پوچھا کہ اپنی لاسٹ خواہش بتاؤ، انہوں نے کہا میری کوئی لاسٹ خواہش نہیں ہے، بس مجھے نا ایک کوٹ لا کے دے دینا۔ تو لوگ حیران سے ہوئے، بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں نے کوٹ اس لیے منگوایا تھا تاکہ بہت زیادہ سردی تھی، اور جب وہ مجھے پھانسی پہ چڑھائے تو انہیں یہ نہ لگے کہ میں
ڈر سے کانپ رہے، وہ سردی سے کانپ رہے تھے ایکچولی، تو اس لیے انہوں نے کوٹ منگوایا تھا تاکہ وہ کانپے نہ ڈر سے نہ سردی سے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، 30 دسمبر 2006 کو وہ بغداد میں ایٹ کیمپ جسٹس ان بغداد کے اندر ان کو پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے، اور وہاں صدام حسین کا جو ایرا ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی صدام حسین کے کیریئر کی ہسٹری۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔